ایسی کوئی بات نہیں پتر یہ جو سنائی جا رہی ہے، ایسی بالکل کوئی بات نہیں. میں اس دن ایک بچہ تھا وہ بڑا پریشان، ظاہر ہے جی یوٹیوب فتنے کا دور ہے، کلپ پہ کلپ چڑھ رہا ہے حضرت جی. وہ بڑا پریشان میرے پاس آ گیا، مجھے آ کے کہتا ہے جی یہ میں نے کلپ سنا ہے. تو میں یار گل سنوں، میں کوئی ایڈا پڑھیا تے ہے نہیں، میں ویسے تینوں ایک سادی جی گل دسنا وا، اگر جو وہ کہہ رہا ہے نا اور اس کو مان لیا جائے پھر تو سارا کچھ ہی ختم ہو گیا. تم کافروں کو کیا دعوت دو گے کہ وہ شخصیت جو سب سے پہلے حضور کے ساتھ چلی، حضور کے جانے کے بعد وہی بدل گئی؟ کیا بتاؤ گے کافروں کو؟ کیا دعوت دو گے؟ حضرت ابو بکر بدل گئے، حضرت عمر بدل گئے، حضرت عثمان بدل گئے، کیا دو گے دعوت لوگوں کو؟ تجھے بات سمجھ میں آتی ہے؟ جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے وَيُزَكِّي، وہ جس کا تذکیہ حضور نے کیا وہ بدل گیا، جس نے حضور نبی علیہ السلام پہ سارا کچھ ہی قربان کر دیا. کہ ابو بکر کیا چھوڑا، کیا لایا؟ عرض کی سارا کچھ خدمت میں پیش کر دیا، اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ آیا ہوں. ہاں جی، اس پہ الزام لگاتے ہو اور تمہیں شرم نہیں آتی حضرت ابو بکر کے خلاف بولتے ہوئے؟ تمہاری زبانیں نہیں کٹتی؟ تم ان پہ الزام لگاتے ہو. اس لیے پتہ فتنوں کا دور ہے. وہ قربان کرنے والے تھے، کر دیا جی سارا کچھ قربان کر دیا. آج کوئی اٹھ کے حضرت جی حضرت ابو بکر پہ جو ہے نا وہ، اور میں نے کہا بھی ہے، میں نے کہا کتے ہو جنہ مردی بھونکو صدیق اکبر تھے، تمہارے بھونکنے سے صدیق اکبر کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں جی، تمہاری آگ میں اضافہ ہوگا، تمہارے منہ کی کالک میں اور اضافہ ہو جائے گا، لیکن اتنی بات یاد رکھنا صدیق اکبر کو تمہاری گالیوں اور تمہارے تان سے کوئی فرق نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ تمہارا بھونکنا اگر بڑا بھی جائے گا تو دیوار تک چلا جائے گا، تمہارا اگر بھونکنا بڑا بھی گیا تو سنوکر تک چلا جائے گا. لیکن جہاں حضرت ابو بکر رہتے ہیں وہاں کتوں کا بھونکنا نہیں جاتا، وہاں درود جاتا ہے. آئے ہائے. ہاں جی، جہاں حضرت ابو بکر حضور کی خدمت میں ہے نا وہاں کتوں کا بھونکنا نہیں جاتا، وہاں جب بھی جاتا ہے درود ہی جاتا ہے. ہاں جی، وہ جگہ اتنی پاک ہے، حضرت ابو بکر اتنی پاک جگہ میں ہے، وہاں کتوں کا بھونکنا نہیں جاتا، وہاں جب بھی جاتا ہے وہاں درود ہی جاتا ہے حضرت. ہاں جی، اگر کوئی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر پہ بھونک رہا ہے وہ اپنا منہ کالا کر رہا ہے، وہ اپنی آگ میں اضافہ کر رہا ہے. اگر کسی کو حضرت علی سے بغض ہے تو اس کی قبر خراب ہوگی. حضرت کسی کے بغض سے حضرت علی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر کوئی حضرت علی کو مولا نہیں مان رہا تو وہ اپنے وقت خراب کر رہا ہے، حضرت علی کو کیا فرق پڑے گا؟ حضور نے کہہ دیا حضرت علی کے لیے جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے. ہاں جی، یہی پتر اہل سنت کا مزاج ہے. جتنے بالکل لیول پہ لے کے چلو سب جو اب فرض ہو گیا آپ پہ اس لیول پہ چلنا. اگر آپ سٹیج پہ اس لیول سے نہیں چل رہے، آپ اپنے مسلک کے ساتھ دغا کر رہے ہیں، آپ اپنے مسلک کے ساتھ بغاوت کر رہے ہیں. اب یہ مزاج فرض ہو گیا آپ پہ، اگر آپ نہیں کرتے آپ دغا کر رہے ہیں اپنے مسلک کے ساتھ. اس لیے کوئی سنیوں بولو، آپ کا بولنا بڑوں کو چپ کروا دے گا. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت. بڑے بڑے صرف جاری رہے گا. ہاں جی، وہ بابا جی کا جملہ نہیں آپ کو یاد؟ اب کہا کرتے تھے دور دور کتے ہو مالکاں نوں پے گئے، دور دور کتے ہو مالکاں نوں پے گئے. بھائی مالک ہیں وہ ہمارے نبی کے پیارے ہیں. حضور نے فرمایا میں نے سب کا حق ادا کر دیا، ابو بکر کا حق اللہ ادا کرے گا. ہے ان کو کیا پتا جی ابو بکر کیا ہے؟ فرمایا میں نے سب کا حق ادا کر دیا. میں اللہ پاک نے کرم کیا جی، میں گیا اللہ قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمائے بڑے حباب. اب تو حضرت جی اگر آپ غار سور شریف پہ جانا چاہیں نا باقاعدہ سیڑھیاں تک بن گئی ہیں، راستے بن گئے ہیں، اب کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. لیکن حضرت جی ہم فجر کی نماز پڑھ کے نکلے، لیکن پھر بھی اسی 3 واری بہ کے سا لیا، 3 واری بہ کے میں سا لیا. حضرت جی 3 دفعہ بیٹھ کے میں بالکل حضرت جی سانس لیا میں نے 3 دفعہ. لیکن پھر وہاں مجھے حضرت ابو بکر بھی یاد آئے. میں مولوی سلیمان تو کل ہی جانا پہ 3 واری سال لینڈے ہیں. حضرت ابو بکر تو حضور کو کندھوں پہ اٹھا کے چڑھے تھے. مولوی سلیمان تو 3 واری سال ہے، حضرت ابو بکر تو کندھوں پہ اٹھا کے چڑھے تھے. قربانیاں اس ایسے جانثار، ایسے وفادار. کبھی آگے چلتے ہیں کبھی پیچھے چلتے ہیں. حضور سے کیا چھپا؟ پوچھا ابو بکر اگے کیوں ٹرتے؟
محبوب جب ڈر لگتا ہے نا دشمن آگے سے نہ آ جائے، آگے چلتا ہوں پہلا تیر مجھے لگے، جب دل میں خیال آتا ہے کوئی پیچھے سے نہ آ جائے، پیچھے چلتا ہوں اگر کوئی تیر چلے تو پہلے مجھے لگے، اس لیے بڑا اوکھا وقت ہے. آپ کو کوئی ڈنڈا سوٹا نہیں پکڑنا پڑے گا، صرف بولو، صرف بولو پتر. آپ کا بولنا بڑوں کو چپ کروا دے گا. صرف اس لیے خرابی ہے آپ بول نہیں رہے، آپ صرف اس لیے خرابی آپ بول نہیں رہے. ضرور سنیں جی مولا مشکل کشا کی منقبت، وہ تو جی دیکھیں جی حضرت جو مولا مشکل کشا ہیں وہ تو پہچان ہے مومن اور منافق کی، اس کے بغیر تو ہمارا گزارا ہی نہیں ہے، اس کے بغیر ہمارا. لیکن ہر آنے والے کو کہ بھائی ٹھیک ہے اسی سنا گے تیرے کو مولا مشکل کشا دی منقبت، اسی جان ہی نہیں دینا مولا مشکل کشا بغیر. لیکن سانو پہلے حضرت ابو بکر دی بھی سنا ہے. ہاں مزاج ہے جی، اب بولو جی پتر، نہیں وقت آ گیا، آپ کی خاموشیاں خرابیاں لائیں گی بڑی زیادہ. ہم بھائی تینوں جان ہی نہیں دینا، ہی تینوں باندھ لینا پھڑ کے تو حضرت مولا مشکل کشا دی منقبت سانو نہیں سنائیں گے. اسی سننی ہے ضرور، لیکن پہلے سانو حضرت ابو بکر دی بھی سنا، پہلے سانو حضرت ابو بکر دی بھی سنا. بولو بولو دونوں، حضرت ابو بکر بھی میری جان، مولا مشکل کشا میری جان کی جان، حضرت میری جان کی جان جی. حضرت شیر خدا میری جان کی جان ہے. لیکن حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا ہیں. ٹھیک ہے جی، اب بولیں گے نا جی، بولا کرو، بولا کرو، بولا کرو. نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، ہر صحابی نبی. ٹھیک ہو گیا جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ پھر دیکھو جی کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. میں دوپہر کو بڑا دل جلا رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو کیا رہا ہے، کیا تماشا لگا ہوا ہے. اللہ آپ کو ایک بار دروشی پڑھو. الصلاۃ والسلام علیکہ و اصحابک یا سیدی. ٹھیک ہے جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، با کرامت رکھے. بس ادھر سب سے جو اس وقت ضروری چیز ہے وہ ہے اخلاص. وہ کیا ہے جی؟ کیونکہ اخلاص کے بغیر کچھ بھی نہیں. عمل وہی مقبول ہے جو اخلاص سے کیا جائے، عمل وہی مقبول ہے جو اور بڑا فقدان ہے جی اخلاص کا، بڑا فقدان. حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی، ٹھیک ہے جی، بہت بڑا نام ہے. روز مائیں جنید نہیں پیدا کرتی ہیں، کبھی کبھی کرتی ہیں. کسی نے امی پنجابی میں نہیں لکھا تھا گھر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کاں، کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کاں، کدی کدی تے کتے کتے جمدے جنید جنا دا نام. روز مائیں جنید نہیں پیدا کرتی. دیکھا ایک دن آپ اپنی خانقاہ میں بیٹھے تھے، سالکین تھے، مریدین تھے، اور کیسا دور تھا جی جب خانقاہوں میں تربیت ہوا کرتی تھی.